کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم لوگوں نے جو ہے وہ القرآن کا لیسن اب سٹارٹ کرنا ہے، تو ہم نے سورۃ اللیل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ اللیل جو ہے وہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے وہ رکوع 1 ہے، آیات جو ہے اس کی 21 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے ہم وجہ تسمیہ دیکھیں گے۔ اس میں جو ہے وہ لیل کا معنی بتایا گیا ہے کہ لیل کا معنی جو ہے وہ رات ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے اس صورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی آیت میں ہی واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی کہ رات کی سب سے پہلے قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے جو ہے وہ اس صورت کا نام سورۃ اللیل رکھا گیا ہے۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ آ جائے گی کہ اس کا نام جو ہے وہ لیل کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ لیل کا معنی ہم نے دیکھا ہے رات ہے، تو اس صورت میں جو پہلی آیت تھا اس میں رات کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ اللیل رکھا گیا ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول، یعنی کہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سورۃ اللیل جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون مختلف کوششوں، یعنی کہ مختلف کوششوں سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے جب نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم روزی کمانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا اس کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مختلف انجام کا بیان ہے، یعنی کہ جتنی ہم کوششیں کریں گے علیحدہ یا الگ الگ ہم کوششیں کریں گے کسی بھی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تو اس کا انجام بھی جو ہے وہ ہمارے لیے مختلف ہوگا۔ جس طرح ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے، تو اس میں جو ہے وہ ہماری مختلف کوششیں ہوں گی، تو اس کا انجام جو ہے وہ ہمارا نیک ہوگا، ہمارا شمار جو ہے متقی پرہیزگار لوگوں میں ہوگا۔ تو پھر اسی طرح اگر ہم برے اعمال کریں گے، یعنی کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ ہمارے لیے برا ہوگا، یعنی کہ نافرمانوں کے لیے عذاب جو ہے وہ دردناک رکھا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا مرکزی مضمون مختلف کوششوں اور ان کے مختلف انجام کا بیان ہے۔ پھر اس کا شان نزول آ جائے گا۔ شان نزول جو ہے وہ بیٹا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ جو تھے، ان آخری صورت کی آخری آیت میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ایسی ہستی تھی کہ وہ کسی پر احسان جتلاتے نہیں تھے، یعنی کہ اگر انہوں نے کسی پر احسان کر دیا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس پر احسان نہیں جتاتے تھے، بلکہ سخاوت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے تھے۔ کن کی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سخاوت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ اگر وہ کسی پر اپنا مال خرچ کرتے تھے تو اس کو اپنے اوپر احسان نہیں جتاتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ملتے تھے، اچھے انداز میں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی اور سخاوت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ فرماتے تھے۔ اب سخاوت کا معاملہ دیکھا جائے تو حضرت بلال جو ہیں ان کو اور دیگر بھی یار و مددگار جو تھے، یعنی کہ نہ گناہ گار بھی نہ تھے، نہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، نہ ان سے کوئی گناہ ہوا تھا، اور بلا وجہ جو ہے وہ ان کو اہل ایمان والوں کو جو ہے وہ انہوں نے قید کر لیا تھا، یعنی کہ اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت بلال اور دیگر بے یار و مددگار اہل ایمان کو جو ہے وہ خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ پھر اسی بنا پر جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے متقی ہونے کا، یعنی کہ پرہیزگار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو ہی وہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو خوشخبری دی گئی، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو اس قدر اعزاز و کرام سے نوازے گا، یعنی کہ ان کو اس قدر فضیلت اور عزت سے نوازے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب بیٹا ہم عزت اور کرام جو دنیا اور آخرت میں اسی طرح کما سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا اگر ہم جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں گے اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ اگر کسی تو ہماری ضرورت ہے جو غلط طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہے یا غلام بنا لیا گیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ان کو آزاد کروائیں، ان کو خرید کر، تو ہمیں بھی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعزاز و کرام سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ خود بخود ہم سے راضی ہو جائے گا۔
اب اس صورت میں جو ہے وہ نیک لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں اور برے لوگوں کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب بیٹا نیک لوگ جو ہیں وہ اگر ہم سوچا جائے تو نیک لوگوں کی صفات یہی آتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تقویٰ یعنی کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ایسا کام اگر ان کے سامنے کوئی برا کام کیا جا رہا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اچھی بات کی تصدیق کرنا، یعنی کہ جو اچھی بات ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پروف اس کا کر دینا۔ پھر یہ جو صفات ہیں نیک لوگوں کے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ تو بیٹا اگر دیکھا جائے تو نیکی، پھر اب دیکھیں، اب نیک لوگوں کی صفات کو ہم نے پڑھا تو نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ نیک لوگ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے آسان راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اور تقویٰ اختیار کریں گے، اچھی بات کی تصدیق کریں گے، نیک لوگوں کی یہ صفات ہے، اب ہم ان سب کو مانیں گے تو ہم جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر اسی طرح برے لوگوں کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اب برے لوگوں کی صفات کیا ہے کہ کنجوسی کرنا، یعنی کہ ان کے پاس مال ہے اور وہ مال کو خرچ نہیں کرتے بلکہ کنجوسی کو اختیار کرتے ہیں۔ لاپرواہی کرنا، یعنی کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے یا ان کو کسی کام سے روکا جا رہا ہے جب کہ یہ کام نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا، لیکن وہ اس چیز میں جو ہے وہ لاپرواہی دکھا رہے ہیں، یعنی کہ اس کام کو پراپر طریقے سے دیکھ نہیں رہے۔ پھر ان کو جو ہے وہ اچھی بات کو جھٹلانا، اچھی بات ان کے سامنے کی جا رہی ہے کہ بیٹا کہ یہ ایسے کام نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ نیک کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ